السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ لیٹر عین کہاں سے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھیں کہ ہماری سانس کی نالی پر جہاں پہ وائٹ ڈاٹ بنایا گیا ہے اور گونجنے کا نشان ہے، وہاں سے اور تھوڑا سا اس کے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں سے ہم عین کو ادا کرتے ہیں۔ عین کی آواز جو ہے وہ تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور اس کو نکالنے کے لیے آپ کو اپنے حلق کی اس جگہ سے زور لگانا پڑے گا، جس کے لیے آپ اگر اپنے انگوٹھے سے اس جگہ کو دبائیں تو آپ کو یہ آواز ادا کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو اصل میں جو ہے یہ زور آپ نے بغیر انگوٹھے کے خود سے لگانا ہے، جس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آسانی سے یہ جو ہے لیٹر ادا نہیں ہوگا۔ چلے اب ہم اس کو فتحہ دمہ کسرہ اور سکون کے ساتھ ادا کرتے ہیں، آپ اس کو غور سے سنیں۔ ع ع ع عو 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 عی 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 اع اع اع۔ چلے اب ہم اس کو چند مثالوں میں دیکھتے ہیں۔ عم 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 تبعوا 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 أجمعين 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 تعملون تعملون تعملون۔ لیٹر غین کو سیکھیں گے کہ اس کو کہاں سے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ تصویر میں دیکھیں جہاں سے ہمارا حلق شروع ہوتا ہے، تقریباً جہاں سے ہماری سانس کی نالی شروع ہوتی ہے، وہاں سے اس لیٹر کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیٹر کو واضح کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی اپنی محنت لگانی پڑے گی، ورنہ اس کی آواز کلیئر نہیں ہوگی۔ اور ادا کرتے ہوئے ہمارا زبان کا پچھلا حصہ اوپر کو اٹھتا ہے، جس سے اس کی آواز بھاری ہو جاتی ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو فتحہ دمہ کسرہ اور سکون کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور سکون کے ساتھ جہاں میں ادا کروں گی وہاں آپ اس کو غور سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی آواز کیسی ہونی چاہیے۔ غو 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 غی 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 اغ اغ اغ۔ اب ہم اس کو چند مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ بغافل 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 غلف 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 غلمان 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 بغيا بغيا بغيا۔ سکون کے ساتھ ادا کرتے ہوئے آپ کو ایک اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا کہ اس پر جو ہے وہ جھٹکا نہ ہو، جیسے کہ کلکلا ہوتا ہے، اغ نہ ہو بلکہ اغ اغ
تو یہ غ کی آواز آدھے سیکنڈ کے لیے جاری رہتی ہے اور اس کے بعد ہم فوراً سے اگلے حرف کو ادا کرتے ہیں جس سے یہ صحیح ادا ہوتا ہے اور اس پر کلکلا نہیں ہوتا. مجھے لیٹر فا کو سیکھیں گے کہ اس کو ہم کہاں سے ادا کرتے ہیں اور کیسے ادا کرتے ہیں. یہ الحمدللہ ایک آسان لیٹر ہے، بس اس کو آپ نے واضح کرنے کے لیے ساتھ سانس کو شامل کرنا ہوتا ہے. اور سانس کو کس طرح شامل کرنا ہے؟ جیسے آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ہم موم بتی بجھانے کے لیے جو ہے وہ ایک پریشر سے اور ذرا ایک زور سے ایک سانس کو نکالتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے ہم فا کو ادا کرتے وقت ساتھ سانس کی آواز جو ہے اس کو شامل کرتے ہیں، جیسے ف ف. اور اس کو ادا کرنے کے لیے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے زبان کو کہاں رکھنا ہے اور آپ نے اپنے اوپر کے سامنے کے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پر لگانا ہے. تو ہم کس طرح ادا کریں گے؟ ہم دیکھتے ہیں اس کو. ف ف فو فو فی فی ایف ایف. جب ہم اوپر کے دانتوں کو نیچے کے ہونٹ پہ لگاتے ہیں تو وہ اتنی زور سے نہیں دباتے کہ اس کے اندر سے سانس نکلنے کی جو ہے وہ جگہ نہ رہے. ہم اس طرح سے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ ساتھ اس میں سے جو ہے وہ سانس بھی ہلکا سا وہاں سے جا رہا ہوتا ہے اور سائڈوں سے جا رہا ہوتا ہے. تو امید ہے انشاءاللہ یہ آپ کو لیٹر سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم مثالوں سے دیکھتے ہیں. فَقُلْتُ فَقُلْتُ غفور غفور فی فی افواجا افواجا. لیٹر قوف کو سیکھیں گے کہ اس کو کہاں سے اور کیسے نکالا جاتا ہے. آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کا تقریباً اینڈ کا حصہ اوپر تالو سے لگایا ہے، یعنی کہ چھت سے لگایا ہے، اور اس کو ادا کرتے ہوئے ہم تھوڑا سا یہاں سے زور لگائیں گے تو یہ لیٹر صحیح سے ادا ہوگا، ورنہ اس کی آواز دوسرے کاف کی طرح نرم رہ جائے گی جو کہ صحیح نہیں ہوگا. دوسری بات جس کا ہم نے اس کے لیے خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ اس کی آواز تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے، یعنی کہ قو قو. تو چلیں اب اس کو ہم فتحہ، ضمہ، کسرہ اور سکون کے ساتھ دیکھتے ہیں. قو 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 قی 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 اقو اقو اقو. تو چلے اب اس کو ہم چند مثالوں میں دیکھتے ہیں. قول 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 یقول 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 قیل 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 فرقنا فرقنا فرقنا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ قوف پر جب سکون تھا تو اس کی آواز دوسرے لیٹر سے مختلف تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی قوف پر سکون ہوگا تو ہم اس پر جو ہے وہ جھٹکا دیں گے جس کو کلکلا کہا جاتا ہے. اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ باقی لیٹرز پر جب سکون ہوتا ہے تو ہم اس کو ادا کرنے کے بعد آواز کو روک لیتے ہیں، جیسے ایل، ایم، این.
لیکن اس پر ہم اس کو ادا کرنے کے بعد پھر سے قوف کی آواز نکالتے ہیں جو کہ تقریباً قوف فتحہ کی آواز سے ملتا جلتا ہوتا ہے، جیسے اے قو، اے قو، اے قو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اس کو سیکھنا آسان کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔